الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ سورہ انشقاق کے مضامین کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ انشقاق مکی سورہ ہے اور ترتیب کے لحاظ سے، تلاوت کی ترتیب کے لحاظ سے 84 نمبر اور نزول کی ترتیب کے لحاظ سے 83 نمبر کی سورہ ہے۔ اس سورہ کا موضوع بھی قیامت اور آخرت ہے۔ پہلی 5 آیتوں میں نہ صرف قیامت کی کیفیت بیان کی گئی بلکہ اس کے برحق ہونے کی دلیل بھی دی گئی ہے۔ اس کے بعد 6 تا 19 آیات میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو خواہ شعور ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اس منزل کی طرف چاروں چارہ ناچار چلا جا رہا ہے جہاں اسے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے۔ آخر میں ان کفار کو دردناک سزا کی خبر دے دی گئی ہے جو قرآن کو سن کر اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے الٹی تکذیب کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بے حساب اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ کدحن، کادحا یک دہو سے مصدر ہے جس کی معنی ہے محنت اور جافشانی سے کام کرنا، یعنی وہ ساری تگ و دو اور دوڑ دھوپ جو دنیا میں کر رہا ہے اس کے متعلق چاہے تو یہی سمجھتا رہے کہ یہ صرف دنیا تک ہی محدود ہے، دنیا کی زندگی تک ہے اور دنیاوی اخراج کے لیے ہے، لیکن در حقیقت اے انسان تو شعوری یا غیر شعوری طور پر جا رہا ہے، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اور آخر کار وہیں تجھے پہنچ کر رہنا ہے جس جگہ کا نام آخرت ہے۔ تو فرمایا اذا السماء انشقت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی سورہ انشقاق کی چند آیات جن کی تلاوت آپ کے سامنے رکھی اور مختصر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔